کہ سنت ایک طریقے کو، ایک عادت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا بحیثیت نبی، ایک بحیثیت رسول کے، میرے اور آپ کے لیے آخری نبی کے طور پہ تشریف لائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی اتباع کریں، اور فرمایا کہ وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ He is the best role model for all of you to follow۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، اور آف کورس ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کریں۔ جیسے انہوں نے ہر رول میں چیزوں کو فالو کیا، اسی طرح ہم بھی فالو کریں، بحیثیت ایک والد کے، بحیثیت ایک نانا کے، بحیثیت ایک ہسبینڈ کے، ایک شوہر کے، بحیثیت ایک اولاد کے، بحیثیت ایک کمپینین کے، بحیثیت ایک لیڈر کے، بحیثیت ایک جج کے، بحیثیت ایک معلم کے، ایک ٹیچر کے۔ جس طرح انہوں نے چیزوں کو کیا ویسے ہی ہم بھی کریں، اسی کو سنت کی اتباع کہتے ہیں۔ سنت کی اتباع کسی ایک دو چار چیزوں کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ بات میں ہر ایپیسوڈ میں بطور تمہید کرتا ہوں تاکہ ہم اس چیز کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، اس کو پوری طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ سنت کی اتباع اصل میں کیا ہوتی ہے۔ تو ہم نے بہت سارے رولز کے بارے میں بات کی۔ آج جس رول کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام پر غم آئے، زندگی میں ان کے پریشانیاں آئیں، تو انہوں نے اس پہ کیسے رسپونڈ کیا۔ تو ہمیں بھی وہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں جس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کیا، تاکہ ہم بھی اسی طریقے سے رسپونڈ کریں جب ہماری زندگی میں بھی کوئی غمگین لمحات آتے ہیں، اور ہر بندے کی زندگی میں غمگین لمحات آتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی غم کا لمحہ نہ آیا ہو۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، کسی کے جاب چلی جاتی ہے، کسی کے بزنس کے اندر تجارت میں لاس ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غمگین لمحات آتے ہیں، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے وہ لمحات ہیں جب انسان کی کوئی نعمت چھن جاتی ہے اس سے، تو اس نعمت کے چھننے پر انسان کا رویہ، انسان کا رسپانس کیسا ہو، یہ بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے، ان کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے ان کی پیدائش سے پہلے، اور 6 سال کی عمر تھی جب نبی کریم علیہ السلام کی والدہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں۔ اب ایک 6 سال کا چھوٹا سا بچہ جس کے پاس نہ والد ہے نہ والدہ ہے، یہ بہت لمحہ تفکر ہے، کیونکہ کئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے والدین بہت جلدی چلے جاتے ہیں، اور پھر لوگ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ دیکھو اس کو کوئی تربیت کرنے والا نہیں تھا، اس لیے یہ ایسا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین ایک پیدائش سے پہلے، ایک 6 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دادا ان کی پرورش کرتے ہیں، اور 8 سال کی عمر میں صرف 2 سال بعد ان کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ ایک بچہ چھوٹا سا جو اس سے ساری ایموشنل ٹرانزیشنز سے گزر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اس بچے کو چائلڈہڈ ٹراما ہے۔ آپ اگر ٹراما کی بات کرتے ہیں تو ٹراما اس سے بڑا کیا انسان کو سائیکولوجیکل ٹراما ہو سکتا ہے کہ یکے بعد دیگرے ایک شخص جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ تھی وہ دنیا سے چلا جائے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے پرورش سنبھالی، اور بالآخر ایک سٹیبلٹی ملی ایک زندگی کے اندر، اور 25 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام کا نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سیدہ خدیجہ کے نکاح کے بعد اب بالآخر ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ ریلیشن شپس کے اعتبار سے آیا، ایک بہت محبت کرنے والی بیوی ملی، بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ تھا یہ۔ لیکن پھر
40 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام کو جب نبوت ملتی ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد تقریباً 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے قریبیوں کو آپ دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں پہلی دفعہ، سب اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں صفا کی پہاڑی کے اوپر، اور ایک بات پوچھتے ہیں ان سے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ صفا کے پیچھے ایک فوج حملہ کرنے والی ہے تو میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، تو اگر آپ کہیں گے تو ٹھیک ہی بات ہوگی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھو، کہو کہ لا الہ الا اللہ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس ایک دعوت دینی تھی، ان کے اس رسم و رواج کے خلاف ایک بات کہنی تھی، ایک آواز بلند کرنی تھی، اور ایک دم سے ایک اس خاندان کے اندر ایک کوہرام سمجھ گیا، کیونکہ ان کے آباء و اجداد سے ہٹ کر بات کی اور بہت سخت باتیں کی۔ کچھ لوگوں نے بہت سخت باتیں کی، اپنے چچا، سگے چچا ابو لہب نے بہت سخت باتیں کی، اور سارا خاندان، اکثر خاندان وہ خلاف ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے کہ وہ خاندان جس سے محبت ہے، وہ خاندان جو کہ اپنے ہیں، وہی خلاف ہو جائے صرف اس بات پہ کہ ایک خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت مشکل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کوٹ کی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو شدید تکلیف تھی، رنج تھا، صدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، بھیچا چلا جا رہا ہے، کنسٹرکٹ ہو رہا ہے آپ کا دل ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو گئے، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اپنے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا کیا رسپانس تھا؟ کیا کوئی بدلہ لیا؟ کچھ ان کو برا بھلا کہا، ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں صبر کیجئے اور اچھے طریقے سے صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑ دیجئے، ان باتوں کو جانے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی تربیت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، کیا کرنا ہے، رسپانس کیا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے بالکل ویسے ہی کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ وہ نیگیٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں۔ یہ ہے سیکھنے کی چیزیں۔